جلدی مرغوب نہیں ہونا. اس سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا فتہلک. تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو، عالموں کو سننے والے بنو، چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. تو ہم کیا کرنا اب؟ آپ لوگ یا تو عالم بنیے، نہیں بن سکتے طالب علم بنیے. نہیں بھائی طالب علم بھی نہیں بن سکتے، علماء کو سننے والے بننا. کس کو؟ علماء کو. ممبر کس کو دینا؟ یہ ممبر رسول ہے. یا کون ٹھہرنا؟ عالم. یا کون بیٹھنا؟ عالم یا طالب علم. جس کے پاس علم ہے انہیں کرنا تقریر. آپ کو باتیں بہت اچھی آتی ہوں گی، ٹنگ پاور بہت اللہ تعالیٰ دیا ہوں گا، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے جی. نقصان ہوتا، علم نہیں ہوتا نقصان ہوتا. نبی علیہ السلام کی حدیث جس میں آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو ختم کر دے گا. کیسے؟ علماء کے سینوں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالی علماء کو موت دے کر علم کو ختم کر دے گا دنیا سے. یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. جب علماء کی موت ہو جائے گی دنیا سے تو کون رہیں گے پھر؟ جہلا. ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، جو ہوتا ہے آج بھی. ہمارے بچے ہر ایک سے مسئلہ پوچھتے. کس سے پوچھنا مسئلہ؟ عالم سے پوچھنا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چلیے علماء سے مسئلے پوچھنا. علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جو ہے جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے. اب اس کے بعد جہالت ہے، علم نہیں ہے، ٹنگ پاور ہوگا، دکھنے میں اچھا ہوگا، باڈی بلڈر ہوگا، خوبصورت ہوگا، لمبا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن عالم نہیں ہے. بھائی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہونا ہی پرابلم ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے بات. میں بول کے میں نے کہا نا ہم جاتے ہیں، آپ لوگ رہتے ہیں جہاں جہاں علم نہیں ہے وہاں نقصان دیکھتے جائیے غور کرتے جائیے. علم نہیں ہونے کا نقصان، علم نہیں ہونے کا نقصان. فتوے بھی دیتا بغیر علم کے، خود عمل بھی جہالت پر کرتا، لوگوں کو بھی غلط راستے دکھاتا کیونکہ علم نہیں ہے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے اس سے سوالات کیے جائیں گے، بغیر علم کے وہ فتویٰ دے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور دعوت بغیر علم کے ہوتی کیسے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ. ارے لوگ جو ہے کرتے ہیں، چھوڑیے. ہمارے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ آ گیا. جو حق پر ہے، ناجی فرقہ ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ آ گیا. طائفہ منصورہ، حق والے لوگ، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ، ان کے اندر بھی یہ مسئلہ آ گیا کہ جو ہے بغیر علم کے مسئلے دعوت کی جو ہے اجازت دے رہے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. نہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، علم کی بیس پر، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بیس پر دعوت کا کام کیا. وہ داعی تھے، دعوت اللہ کا کام انہوں نے کیا. اب ان کے متبع کون ہوں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر علم کے بعد دعوت کا کام کریں گے. بغیر علم کے کیسے؟ علی جہل نہیں، علی بصیرہ، علم کی بنیاد پر دعوت کا کام. کیونکہ دعوت میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک دعوت کس چیز کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا. اللہ کون؟ اللہ کیا؟ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سب علم ہے. پھر داعی کہ کیسے بلانا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے دعوت کا، کس طریقے پر بلانا چاہیے، کس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، کیا بولنا چاہیے سامنے والوں کو، ممبر سے کیا بولنا، بیٹھ کر کیا بولنا، اکیلے میں کیا بولنا، یا شادی خانے میں اگر پروگرام ہے، کہیں بھی دین کے بارے میں بولنا ہے تو وہ بولنا جو ہے بغیر علم کے کیسے ہوگا؟ کیونکہ دعوت ہے، وہ دعوت بغیر علم کے نہیں. اور مدعو، سامنے والوں کے حالات کو جاننا، کون ہے یہ لوگ، ان کی سمجھ کیا ہے، کتنی باتوں کو یہ سمجھیں گے، یہ سب علم ہے. تو علم کے بغیر دعوت نہیں ہوتی ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. اور دوسری بڑی آیت مشہور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایک جماعت ایسی تم میں سے ہونی چاہیے جو سفر کرے، علم حاصل کرے، لوٹے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کو سمجھے،
اور یہی تفقہ فی الدین علم ہے، علم سے حاصل ہوتا ہے دین کی سمجھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سفر کر کے علماء کے پاس جا کر علم کو حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، آیت کا جو مطلب ہے. پھر واپس آ کر اپنی قوم کو دعوت کا کام کرنا، ان کو سمجھانا شاید کہ وہ ڈر جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم کے بعد دعوت ہے، پہلے دعوت بعد میں علم نہیں. ہم پہلے تقریر شروع کر دیں گے، ہم خطبے دیتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. پہلے علم حاصل کیجئے پھر دعوت کا کام کیجئے آپ. ٹھیک ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں. بغیر علم کے دعوت نہیں ہوتی نقصان ہوتا. کتنے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں آج، تبلیغ کا کام علم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں، نقصان ہو رہا ہوتا پکا ہوتا. عقیدے بگڑ جاتے، منہج خراب ہو جاتے، سلوک میں تبدیلی آ جاتی، اعمال میں جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے بغیر علم کے ایسے لوگوں سے سن رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. میرے بارے میں آپ جانتے ہیں، انور بھائی فون کر کے بلائے بسم اللہ جی، ان کو معلوم ہے میں جو ہے کون ہوں، کیا ہوں. ایک آدمی کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، اس کو کیسے کرسی دیتے آپ؟ کیسی دیتے؟ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں مالیگاؤں میں 8 سال پڑھا، جامعہ محمدیہ منصورہ میں 8 سال پڑھا. مالیگاؤں معلوم ہے شبکو، ہندوستان کا مشہور شہر ہے. وہاں سے فراغت ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ملا. وہاں جو ہے 5 سال میں نے کلیت الشریعہ سے فیکلٹی آف لا جو ہے شریعت سے وہاں نے علم حاصل کیا میں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے جدہ دعویٰ سینٹر میں یا مکتب شرق جدہ میں تقریباً 13 سال سے بحیثیت اردو دائی خدمات انجام دے رہا ہوں اللہ کے وجہ. یہ تھوڑا علم ملا، وہ جو ہے آئے تو لوگ بول رہے ہیں آئیے بولیے، تو علم ہے بول کے بول رہے ہیں. علم نہیں رہے تو نہیں بیٹھتا تھا میں یہاں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ پکڑ کے بولنا، بغیر علم کے نہیں بولنا. جو معلوم ہے وہ بولنا، جو معلوم علم بغیر علم کے کیسے؟ علم حاصل کرنے کے تو بعض لوگ ہوتے ہیں اچھا فلاں فلاں فلاں، ارے کرے کیا؟ علم حاصل کرنے کے راستے ہیں. کل رات میں جو ہے مسجد عباد الرحمان میں اسی پر پوری تقریر ہے ہماری انشاءاللہ. کل رات دین کس سے اور کیسے حاصل کرنا، وہاں تفصیل بتا دیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ وہ موضوع ہی پورا وہ ہے. ایک ہوتا مدرسے جامعات میں جا کر علم حاصل کرنا، ایک طریقہ. دوسرا، جو لوگ جامعات اور مدرسے میں جا کے علم حاصل کیے ہیں علماء، ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا. دو کتابوں سے علم نہیں ملتا، یاد رکھیں. معلومات میں اضافہ ہوگا، علم نہیں ملے گا. کچھ کا کچھ سمجھیں گے آپ. گہرا مطالعہ، کیا کرنا گہرا مطالعہ؟ بھائی علم پہلے چابیاں لو، اس کے بعد مطالعہ کرو. پہلے جاؤ علم حاصل کرو، اس کے بعد مطالعہ، وہ فائدہ مند ہوگا. حق اور باطل میں فرق ہوگی، کتاب کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اس میں، کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا. تو علم حاصل کرنا ایک تو مدارس کا جو قیام ہوتا، مدرسہ جامعات میں جانا. دوسرا، وہاں کے فارغین جو ہے علماء اکرام، ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا. دو راستے ہیں. سمجھ میں آئی؟ کسی کتاب کو عالم کے پاس پڑھنا، ان کے پاس رہنا، ان سے دین سیکھنا کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے فلاں ادارے کے فارغ ہیں، فلاں جامعہ کے فارغ ہیں، فلاں مدرسے میں آپ نے اتنے سال دین کا علم حاصل کیا ہے، آپ نے اساتذہ سے علم سیکھا ہے. آپ کی شاگردی میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے وہ جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ مجھے دیجیے. یہ طریقہ ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کون ہے بھائی؟ ٹنگ پاور ہے. کیا کرنا ٹنگ پاور؟ ایک بچہ گلی کا حیدرآباد کا ایک بچے کے پاس ٹنگ پاور ہے. ایسے باتاں کرتا، آپ بولنا ارے اس کو تو ممبر دو بھائی بول کے بولنا. نہیں کرتے بچے. ٹنگ پاور نہیں ہے حیدرآبادیوں میں یہاں ماشاءاللہ بہترین تقریریں کرتے بچے. تقریریں نہیں، باتیں کرتے. وہ لوگوں کو ذرا اسٹیج دے دو، ٹھہر کے ذرا مائک پکڑو، آپ بھی تقریر کرو بولے تو پہلے دن تھوڑا بہت آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، دوستوں میں بولے سر نہیں بولو. ایک دن بولتا، 2 دن بولتا، اس کے بعد بہترین مقرر بن جاتا. بہترین مقرر، عالم ہے وہ. کیا ہے عالم ہونا؟ ہم کو مقرر نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ہم کو علم لینا ہے، تقریر سے خوش ہونا نہیں ہے ہم کو. یہ جذباتی باتیں یا ایسی باتیں جو علم کی بیس پر نہ ہو، اللہ ہدایت دے اس کو، اللہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کل میرا موضوع وہاں ہے، میں تفصیل بتاؤں گا. بات